السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب التوضیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ السُّنَّةِ فَكَقِيَاسِ حُرْمَةِ قَفِيزٍ مِنَ الْجَصِّ بِقَفِيزَيْنِ عَلَى حُرْمَةِ قَفِيزٍ مِنَ الْحِنطَةِ بِقَفِيزَيْنِ مِنْهُ الثَّابِتَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحِنطَةَ بِالْحِنطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًا۔ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ قِيَاسَ الْوَطِيِّ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلَالِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ كَقِيَاسِ حُرْمَةِ وَطِيِّ أُمِّ الْمَزْنِيَّةِ عَلَى حُرْمَةِ وَطِيِّ أُمِّ أَمَتِهِ الَّتِي وَطِيَّهَا، وَالْحُرْمَةُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ثَابِتَةٌ إجماعا ولا نص فيه، بل النص وارد في أمهات النساء من غير اشتراط الوطي إلى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ قیاس سے مستنبط ہوتا ہے اصول ثلاثہ سے، یعنی کتاب، سنت اور اجماع سے۔ تو قیاس کی وہ نظیر، وہ قیاس جو مستنبط ہو کتاب اللہ سے، اس کی نظیر ہم نے اس سے پہلے سبق میں پیش کر دی۔ آج کے سبق میں ہم اس قیاس کی نظیر پیش کر رہے ہیں کہ جو قیاس مستنبط ہو سنت سے یا جو قیاس مستنبط ہو اجماع سے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اما المستنبط من السنہ فکقیاس حرمت قفیز من الجص بقفیزین علی حرمت قفیز من الحنطۃ بقفیزین منہ الثابتہ۔ یہاں پر قیاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مستنبط ہے وہ سمجھنا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں لیا دیا جائے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں، جیسے 6 چیزوں کا ذکر سرکار نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور تو 6 چیزوں کا سرکار نے جو ذکر کیا ہے، تو ان 6 چیزوں میں تو حدیث پاک ہی سے برابری کے ساتھ خریدنا اور بیچنا یہ جائز ہے، اور تفاضل ان میں ناجائز ہوگا، تفاضل ربا ہوگا، سود ہوگا، یعنی کم و بیشی کر کے اگر لیا دیا تو وہ ربا کہلائے گا۔ تو 6 چیزوں کے اندر حرمت تو حدیث پاک سے معلوم ہو جاتی ہے، لیکن ان 6 کے علاوہ میں جیسے قلعی ہے، چونا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، ریتا ہے، بجری ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں، تو ان 6 چیزوں میں تو حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ تفاضل، برابری کے ساتھ نہ دینا، وہ ربا ہوگا۔ ایک کے بدلے اگر دو کے بدلے میں ایک دیا، ایک کے بدلے میں 2 دیا، تو وہاں پر تو زیادتی جو ہوگی وہ ربا ہوگی، سود ہوگی۔ لیکن ان 6 چیزوں کا ذکر جن کا سرکار نے ذکر حدیث پاک میں کیا ہے، ان 6 کے علاوہ میں زیادتی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، ربا کا ثبوت حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، اس میں ہمارے فقہا نے قیاس کیا ہے۔ تو فقہا نے مختلف قیاس کیے، مختلف فقہا نے مختلف قیاس کیے۔
احناف نے یہ دیکھا کہ اشیاء ستہ جو ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے، ان اشیاء ستہ میں غور و خوض کیا تو دیکھا کہ قدر و جنس سے مشترک ہے سب میں، لہذا قدر و جنس کو علت مان لیا کہ ایک تو یہ کہ قدر ہو اور دوسری یہ کہ دونوں ہم جنس ہوں۔ تو اگر جہاں پر بھی قدر و جنس سے علت کا تحقق ہوگا تو ایسی دو چیزوں میں کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا جائز نہیں ہوگا، اور جہاں پر قدر و جنس نہیں ہے تو وہاں پر کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا جائز ہوگا۔ تو ہمارے فقہائے حنفیہ نے اشیاء ستہ میں غور و خوض کر کے علت جو نکالی، یعنی قیاس جو کیا، وہ یہ کہ قدر و جنس علت مان لی اور قدر و جنس علت نکال لی، کیونکہ اشیاء ستہ میں قدر و جنس ہی مشترک ہے۔ تو ایسی صورت میں احناف کے نزدیک قدر و جنس علت ہو گئی، لہذا قدر و جنس جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں اس علت کی بنا پر قیاس کرتے رہیں گے، حکم لگاتے رہیں گے کہ جس طریقے سے اشیاء ستہ میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے ان کو، ایسے ہی قدر و جنس علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں پر بھی تفاضل کے ساتھ بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا فقہائے حنفیہ نے اشیاء ستہ پر جو کہ حدیث پاک میں مذکور ہیں ان پر قیاس کیا، کیونکہ اشیاء ستہ کے اندر تفاضل کے ساتھ معاملہ کرنا وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی پر قیاس کیا چونے کو، کہ حالانکہ چونا اشیاء ستہ میں مذکور نہیں ہے، تو اس لیے چونا کو قیاس کیا اشیاء ستہ پر کہ ایک چونے کی ایک بوری کے بدلے میں 2 بوری یا 2 بوری کے بدلے میں 1 بوری یہ حرام ہوگی، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ اشیاء ستہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونے کی 2 بوریوں کے بدلے تو یہ تو قدر بھی ہے اور جنس بھی ہے۔ ایسے ہی قلعی ہے، پینٹ ہے یا تیل ہے وغیرہ وغیرہ، جس میں قدر و جنس پائے جائے اس میں کمی بیشی کے ساتھ لینا دینا یہ ناجائز ہوگا، سود ہوگا، اور اس کو قیاس کیا کس پر؟ سنت پر، کہ سنت میں اشیاء ستہ کا ذکر ہے ان پر قیاس کیا۔ تو یہاں پر قیاس مستنبط ہوا سنت سے، کیونکہ سنت ہی میں ہم نے علت نکالی قدر و جنس، جبکہ دیگر فقہا نے کچھ نے مطعومات میں طعم نکالی اور کچھ نے مطعومات میں طعم نکالی، کسی نے کچھ کہا، فقہا کے الگ الگ ہیں۔ بہرحال اشیاء ستہ پر فقہا نے، فقہائے حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں یا دیگر فقہا ہوں، مالکیہ ہوں، سب نے قیاس کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ علتیں سب نے اپنے اپنے اجتہاد سے الگ الگ نکالی ہیں۔ فقہائے حنفیہ نے تو قدر و جنس علت نکالی۔ فرماتے ہیں اما المستنبت، رہا وہ قیاس جو مستنبت ہو سنت سے، فقہ قیاس حرمت قفیس من الجس، تو جیسے کہ ایک چونے کی 1 بوری کی حرمت کو قیاس کرنا، چونے کی 1 بوری چونے کی 2 بوریوں کے بدلے میں اس کی حرمت کو قیاس کرنا علی حرمت قفیس من الحنطہ، گیہوں کے 1 بوری کی حرمت پر جو کہ گیہوں کی 2 بوریوں کے بدلے میں ہو، اور یہ حرمت ثابت ہے بقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، الحنطہ بالحنطہ مثلا بمثل یدم بید فالفضل ربا۔ اس میں ایک ٹکڑا حدیث کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی گیہوں کے بدلے گیہوں، برابر سرابر، فوراً، یدم بیدن، دست بدست، والفضل ربا، اور زیادتی ربا ہوگی، حرام ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ربا اور زیادتی کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَنبَطُ مِنَ الْإِجْمَاعِ فَأَوْرَدُوا لِنَظِيرِهِ قِيَاسَ الْوَطِيِّ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلَالِ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ كَقِيَاسِ حُرْمَةِ وَطِيِّ أُمِّ الْمَسْنِيَةِ۔
فرماتے ہیں کہ وہ قیاس جو مستنبت ہو اجماع سے، اس کی نظیر یہ پیش کی ہے۔ ہمارے علماء اور فقہا نے یہ کہا کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے باندی جس سے اس کا آقا وطی کر لیتا ہے، جس کو ہم امت موطوعہ کہیں گے۔ تو امت موطوعہ وہ باندی جس سے اس کے آقا نے وطی کر لی ہے، اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی حرمت یہ اجماع سے ثابت ہے۔ صحابہ اور دیگر تابعین کا ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے اس بات پر کہ امت موطوعہ کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو اجماع سے ثابت ہے، یہاں پر تو اجماع دلیل ہے، امت موطوعہ کی ماں سے وطی کرنا حرام ہے اجماعاً۔ اب اس میں ہمارے فقہا نے قیاس کیا اور اس میں علت نکالی کہ یہ حرام ہو کیوں رہی ہے۔ اجماع اس پر ہے، یہ حرام کیوں ہو رہی ہے، اس میں علت کیا ہے؟ تو علت نکالی جزئیت بعضیت، یعنی کہ جب باندی سے اس نے وطی کر لی تو وطی کر لینے کے بعد جو استقرار ولد ہوا، استقرار حمل ہوا، وہ ولد اس واتی کا بھی جز ہے اور موطوعہ کا بھی جز ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ولد دونوں کا جز ہو گیا۔ اس ولد نے جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیا واتی اور موطوعہ کے درمیان۔ لہذا یہ جزئیت جس طریقے سے یہ جزئیت ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے پر حرام ایک وطی کے بعد اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے۔ کیا رہتی ہے؟ واتی اور موطوعہ ایک دوسرے کے جزئیت کے ثبوت کے باوجود واتی اور موطوعہ ایک بار وطی کے بعد دوبارہ سے ایک دوسرے پر حرام کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ افزائش نسل انسانی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ضرورتاً یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جزئیت ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی واتی کا قبیلہ اتحاد جب پیدا ہو گیا، جزئیت پیدا ہو گئی، تو واتی کا قبیلہ موطوعہ کا قبیلہ ہو گیا اور موطوعہ کا قبیلہ واتی کا قبیلہ ہو گیا۔ تو یہ جزئیت ان تمام میں موجود ہوگی۔ تو جس طریقے سے جزئیت امت موطوعہ میں تھی، ایسی ہی امت موطوعہ کی ماں میں تھی۔ یہ جزئیت تو ام مزنیہ میں بھی ہوگی، کیونکہ وہ عورت جس سے زنا کر لیا تو وہاں پر بھی اتحاد اور بعضیت اور جزئیت تو وہاں پر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور جب اتحاد اور جزئیت پیدا ہو گئی وہاں پر، تو جس طریقے سے جزئیت امت موطوعہ کی ماں میں تھی اور وہاں پر جزئیت کی بنا پر امت موطوعہ کی ماں حرام ہو گئی تھی، ویسے ہی ام مزنیہ میں بھی وہ حرمت موجود ہو جائے گی۔ کیوں؟ علت جزئیت اور بعضیت تو یہاں پر بھی موجود ہے، کیونکہ جس سے زنا کر لیا ہے تو زنا کر لینے کے بعد وہ مزنیہ اس کا جز بن گئی اور یہ اس کا جز بن گیا۔ مزنیہ کا قبیلہ زانی کا قبیلہ ہو گیا اور زانی کا قبیلہ اس کا قبیلہ ہو گیا، لہذا اصول و فروع وہاں پر بھی حرام ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لہذا یہاں پر ام مزنیہ یعنی وہ عورت جس سے زنا کر لیا گیا ہو، اس کی ماں سے وطی کرنے کی حرمت کو قیاس کیا گیا ہے امت موطوعہ کی ماں سے وطی کی حرمت پر، اور امت موطوعہ کی ماں سے وطی کی حرمت یہ اجماعاً ثابت ہے۔ تو یہ اس قیاس کی مثال ہوئی، اس قیاس کی نظیر ہوئی جو قیاس مستنبت ہو اجماع سے۔ فرماتے ہیں المستنبت من الاجماع، اور وہ عمل مستنبت رہا وہ قیاس جو مستنبت ہو اجماع سے، فاوردوا لنظیرہ قیاس الوطی الحرام علی الحلال، تو ہمارے فقہا نے
اس کی نظیر کے لیے پیش کیا ہے وطی حرام کے قیاس کو وطی حلال کے قیاس پر، یعنی وطی حرام کے قیاس کی نظیر پیش کیے جو قیاس کیا گیا ہے وطی حلال پر، فی حرمت المصاہرہ، حرمت مصاہرت میں۔ وطی حرام جیسے کہ زنا والی وطی، اور وطی حلال جیسے کہ امت موتوعہ کی وطی۔ تو حرمت مصاہرت میں وطی حرام کو قیاس کیا گیا ہے وطی حلال پر، اس کی نظیر پیش کی ہے کا قیاس حرمت وطی ام المسنیہ، جیسے کہ ام مسنیہ سے وطی کی حرمت کو قیاس کرنا علی حرمت وطی امت موتو ام امت التی وطیہا، اس قیاس کرنا اس باندی کی ماں کی وطی سے حرمت پر جو باندی التی وطیہا جس سے اس نے وطی کر لیے، یعنی امت موتوعہ کی ماں سے وطی کی حرمت پر قیاس کرنا۔ والحرمہ فی المقیس علیہ، اور مقیس علیہ میں حرمت یعنی امت موتوعہ کی ماں سے جو وطی حرام ہے، یہاں پر حرمت ثابتۃ اجماعاً ثابت ہے۔ اب یہاں پر امت موتوعہ یعنی وہ باندی جس سے وطی کر لی جا رہی ہے، تو یہ وطی چونکہ حلال ہے، اس وطی کی بنا پر اور اس کی ماں موتوعہ کی امت موتوعہ کی جو ماں حرام ہوئی ہے، یہ وطی حلال کی بنا پر حرام ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف مزنیہ سے زنا کیا جا رہا ہے، وہ وطی حرام ہے، اس کی ماں جو حرام ہو رہی ہے وہ وطی حرام کی بنا پر، تو یہاں پر وطی حرام کو قیاس کیا گیا ہے وطی حلال پر۔ بہرحال قیاس تو ہے، فرماتے والحرمت فی المقیس علیہ، اور مقیس علیہ کے اندر حرمت ثابت ہے اجماعاً، ولا نص فیہ، یعنی امت موتوعہ کی ماں سے وطی کی حرمت پر کوئی نص نہیں ہے۔ بل النص وارد فی امہات النساء، بلکہ نص جو وارد ہے وہ بیویوں کی ماؤں کے سلسلے میں ہے، اور بیویوں کی ماؤں کے سلسلے میں ہے جو نص وارد ہے وہ بیویوں کی ماؤں کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئی ہیں۔ یہاں پر وطی کی شرط نہیں لگائی ہے، من غیر اشتراط الوطی، وطی کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، کیونکہ آیت کریمہ جو ہے وہ بیوی کی ماں کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ بیوی کی ماں مرد پر حرام ہو جائے گی، خواہ اس نے اپنی بیوی سے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، وطی کی ہو یا وطی نہ کی ہو۔ اس کے برخلاف باندی کی ماں، تو تمام مجتہدین کا اجماع ہے اس بات پر کہ مرد نے اگر باندی سے وطی کی ہو تب اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر، لہذا واطی کی ماں حرام ہو گئی، امت موتوعہ کی ماں حرام ہو گئی واطی پر ہمیشہ کے لیے، تو اسی پر قیاس کر لیا گیا ہے مزنیہ کی ماں کی حرمت کو۔ مزنیہ کی ماں حرام ہو جائے گی اور حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی حنفیہ کے نزدیک، کیونکہ احناف یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زنا اگرچہ فعل حرام ہے لیکن استحقاق حرمات میں اصل ہے ولد، اور ولد میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر زنا اگرچہ فعل حرام ہے اس کے باوجود وہ حرمت مصاہرت کا سبب بن جائے گا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو حنفیہ کے نزدیک یہاں پر امت موتوعہ کی ماں کی حرمت پر قیاس کر لیا گیا ہے، اور بات سمجھ آ گئی علت کی وجہ سے۔ اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر حرمت مصاہرت ثابت نہیں مانتے، کیونکہ ان کے نزدیک حرمت مصاہرت وہ کہتے ہیں کہ فعل حرام حرمت مصاہرت کا سبب نہیں بنے گا، جبکہ حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، نعمت کا سبب وہ نہیں بنے گا، جس کو تفصیل سے آپ نے نور الانوار وغیرہ میں بھی پڑھا ہے۔ آج کی بچوں اب بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔